مجھے کئی جمعوں سے اس سوال کا تقاضا ہو رہا ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک سوال ہو تو مجھے لکھ کر بھیجا کریں تاکہ سوالات زیادہ آتے ہیں تو اس کو بیان کرنے میں آسانی رہے اگر لکھ کے بھیجیں گے۔ وہ سوال یہ ہے کہ کرسی پر نماز سے متعلق تو الحمدللہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں۔ وہ سوال کرنے والے نے توجہ دلائی ہے کہ تمام مساجد میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کچھ حضرات جو نماز کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں وہ بعد میں آپس میں بات چیت کے لیے کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں، یا بیان سن رہے ہیں تو کرسی پر بیٹھ گئے، نماز بیٹھ کر کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں، یا مساجد صحن والی ہیں تو صحن میں 4-5 کرسیاں لگائیں، جیسے بیٹھک میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو یہ عمل کیسا ہے؟ عمل تو صحیح نہیں ہے۔ یہ جب اس نمازی کو بھی بیچارے کو اتنی ناپ تول کے بعد اجازت مل رہی ہے، اتنی کھینچتان کے بعد اجازت مل رہی ہے، پوری شرائط کے ساتھ اجازت مل رہی ہے کہ اگر واقعی یہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، عذر صحیح ہے اور زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اس کو تیسرے درجے میں اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے، یعنی کھڑے ہو کر بھی نہیں پڑھ سکتا، زمین پر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میری بات یاد رہے، بار بار یہ بات یاد کراتا ہوں، زمین پر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، زمین پر بیٹھنے میں بھی چاہے جیسے ہم قعدے میں تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائے، چاہے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائے، چاہے ایک ٹانگ نکال کر بیٹھ جائے، جیسے بھی ممکن ہے اشارے سے سجدہ زمین پر بیٹھ کر سکتا ہے تو کرسی پر نہ پڑے۔ اور دوسری بات، بس اب یہ بات میں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی زمین پر کسی بھی پوزیشن میں نہیں بیٹھ سکتا، کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، تو اس کو پھر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ بھائی بیچارے کرسی پر بیٹھنے والے کے لیے اتنی سختی ہے تو باتیں کرنے والوں کی کہاں سے اجازت مل جائے گی؟ یہ تو سخت اس پر علماء کے فتاوی موجود ہیں، بہت سخت نکیر کی گئی ہے کہ یہ اس سے بڑا گناہ ہوگا کہ اگر کوئی بغیر عذر کی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور یہ صرف بات چیت کے لیے ایک محفل والا ماحول بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو جن بھائی نے بھی توجہ دلائی، یہ میری یوں کہہ لیجئے کہ مجھ سے صاحب ہوا کہ میں 2-3 جمعے سے اس پر بات نہیں کر سکا، مسجد آئیں، صف میں بیٹھیں، نماز پڑھیں، غیر ضروری گفتگو نہ کریں۔ بہترین پسندیدہ نمازی وہ ہے جو جس مقصد کے لیے آئے اسی مقصد پر آخر تک قائم رہے۔ بیٹھ کر بات چیت کرنا یا سب جو غیر معذور لوگ ہیں وہ کرسیاں سنبھال کر بیٹھ جائیں، یہ واقعی شکایت درست ہے۔ کافی ساری مساجد میں یہ سوال آ رہا ہے کہ جی وہ آئے، ابھی نماز میں وقت ہے، یا نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تو کرسیاں سنبھال لی، اب عذر بھی نہیں ہے پھر بھی کرسی پر بیٹھ کے بات چیت فرما رہے ہیں، تو بھائی یہ تو کسی بھی طرح سے جائز اور صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز سفر میں جو نماز قصر ہے، کیا فجر کی سنتیں اس میں پڑھنا ضروری ہے یا صرف فرض پڑھے جائیں گے؟ دیکھیں جی، قصر کے اندر اگر وقت ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اگر سنن پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے، وقت نہیں ہے سنتیں چھوڑ دیں تو اس کا اختیار ہے۔ آج کل کاروباری مشکلات کی وجہ سے چھوٹے دکاندار بینکوں سے سود پر رقم حاصل کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رقم سے ان کا کاروبار بہتر ہو جائے گا، کیا ایسا سوچنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں رکھیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقہ، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اللہ سود کو مٹا کر رہیں گے، اس کو باقی نہیں رکھیں گے۔ جس کاروبار میں سود کا سرمایہ لگے گا یقیناً اصلی سرمایہ کو بھی بہا کر لے جائے گا۔ سوچ کو بدلیں، ذہن کو بدلیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، یہ ایک ذہن بنا لیں کہ رازق اور رزاق اللہ ہے۔ جب اللہ رازق ہے تو میرے بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اس سے لڑ کر رزق بھی لے سکتے ہیں۔ یہ کہیں سمجھ میں آنے والا کانسیپٹ ہے یہ کہ وہ رازق ہے لیکن اس سے جنگ کر کے بھی ہم رزق لے لیں گے، کون لے سکتا ہے؟ کس کی بس کی بات ہے؟ قرآن مجید میں صاف کہہ دیا گیا یا تو تم اسے چھوڑ دو، اور اگر نہیں چھوڑتے سود اور سودی معاملات کو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی جانب سے اعلان جنگ سن لو۔ تو سیدھی بات ہے، کوئی اللہ سے لڑ کر کبھی پھل پھول نہیں سکا، پنپ نہیں سکا، کبھی بھی وہ روزی حاصل نہیں کر سکتا۔
ایک اور پرچہ آیا ہوا ہے کہ آج کل شادی کی دعوت میں لوگ ایک دوسرے کو مدعو کرتے ہیں، اور پھر ایک معمول ہمارے یہاں بن گیا ہے کہ رات کو 1 بجے تک، 1:30 بجے تک، 12:30 بجے تک اس سارے مجمع کو بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک دولہا نہ آ جائے اس وقت تک سب بیٹھے۔ تو یہ شرعی نقطہ نظر سے یہ مہمان کے اکرام کے خلاف بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی اپنی قوموں کے ذمہ داران، برادریوں کے ذمہ داران جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے، یہ انتظار نہ کیا کریں کہ گورنمنٹ ڈنڈا اٹھائے گی اور 10 بجے پر عمل کرائے گی تو ہم بھی برادری سے عمل کرائیں گے۔ آپ برادریوں سے عمل کرائیں، اپنی اپنی سطح پر قرارداد پاس کریں۔ یہ صورتحال ہے، ایک بیچارہ جلدی سونے والا آدمی تو خوار ہو جاتا ہے، اس کی تو مٹی پلید ہے، یا وہ اپنے رات کے معمولات سے جائے گا، فجر کی نماز سے جائے گا، اور وہ پھر کھانا ساری رات یہاں رکھا ہوا ہے اس جگہ پر، نہ اوپر جائے نہ نیچے جائے، نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ یہ مہمان کے اکرام کے خلاف بات ہے۔ آپ اسے بلا کر 4 گھنٹے کے لیے سولی پر لٹکا دیں، چلو جی دولہا آئے گا تو پھر آپ کا حال پوچھیں گے آپ کی کیا حالت ہے ابھی۔ یہ سخت بے اکرامی کی بات ہے۔ اپنی سطح پر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنی سطح پر اپنی برادریوں میں قرارداد لائیں، لوگوں کو پابند کریں۔ اب تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں، چند سال پہلے تک میں دیکھتا تھا کہ دولہا لیٹ آتا تھا، کچھ شادیوں میں جانے کا اتفاق ہوا، دولہا نامدار تو پہنچے ہوئے، دلہن والے بھی نہیں پہنچے ابھی، وہ بھی ماشاءاللہ لیٹ آ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سوال جس نے بھیجا ہے بہت اچھا سوال ہے، اور اللہ کرے حکومت اس پر عمل درآمد کرائے، لیکن میں تو شرعی نقطہ نظر سے بات کر سکتا ہوں۔ 10 اور 11 بجے بند ہونے کے حوالے سے میں کیا بات کر سکتا ہوں؟ شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے مہمان کی بے اکرامی ہے یہ کہ اسے بلا کر 4 گھنٹے کے لیے بٹھا دیں، 3 گھنٹے کے لیے بٹھا دیں، اب وہ بیٹھا ہوا بیچارہ انتظار کر رہا ہے۔ کام کاج والا آدمی ہے، اس کے نزدیک اس کھانے سے کہیں زیادہ ضروری اس کے کام ہیں، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ پڑھنے لکھنے والا آدمی ہے، اس کے نزدیک اس کے اپنے کام اس کھانے سے بہت زیادہ ضروری ہیں، لیکن وہ دعوت والا سمجھتا ہے کہ شاید آج کے دن میری دعوت ہی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بے اکرامی کا ماحول ختم کریں۔ میں نے پنجاب کی کچھ شادیوں میں شرکت کی، بڑا دل خوش ہوا۔ گزشتہ 1 ڈیڑھ یا 2 سال پہلے ایک جگہ جانا ہوا، تو میں نے مغرب کے بعد نکاح پڑھایا، تھوڑا سا اس میں بات کی، اس کے بعد میں نے کہا میں سفر کر کے آؤں، میں آرام کر لوں۔ خیال یہ تھا کہ کوئی 10:30 11 بجے جانا ہوگا، تو انہوں نے کہا آدھا گھنٹہ آپ آرام کریں، کپڑے بدلیں اور ہال پہنچ جائیں، 8:30 بجے کھانا شروع ہوگا، 9 بجے لائٹیں بند ہو جائیں گی۔ تو ہم تو چونکہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے عادی ہیں، تو میں نے کہا یہ ایسے ہی کہہ رہے ہوں گے۔ آپ یقین جانیں ابھی کھانا ہم ختم نہیں کر پائے تھے کہ واقعی لائٹیں بند ہو چکی تھیں، پورے ٹھیک 9 بجے۔ اتنی سختی دیکھی، دل بڑا خوش ہوا کہ وقت پر لوگ آ رہے ہیں، وقت پر مہمانوں کو کھانا سرو کیا جا رہا ہے، اور وقت پر اپنے گھروں پر واپس جا رہے ہیں۔ خواتین بیچاری جاتی ہیں دعوتوں میں، ان کی تو مٹی خراب ہو جاتی ہے، پہلے مردوں کو کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد بعض شادیوں میں پتہ چلتا ہے 2:30 بجے گھر آ رہی ہیں، 3 بجے گھر آ رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ جو بچے ہیں ان کا بھی حال خراب۔ شرعی نقطہ نگاہ سے میں بات کر سکتا ہوں، شرعی نقطہ نگاہ سے مہمان کی بے اکرامی میں یہ بات داخل ہے، اسے بلا کر گھنٹوں کے لیے بٹھا کر چھوڑ دیا جائے۔ آپ مہمان کو بلائیں، اس کا اکرام کریں، اس کا اکرام یہ ہے اس کا وقت خراب نہ کریں، اس کو وقت پر کھانا کھلائیں۔ میں تمام برادریوں کے ذمہ داران سے کہوں گا اپنی اپنی برادریوں میں قرارداد پاس کریں۔ گورنمنٹ تو بیچاری اعلان کر دیتی ہے، اس کے بعد ہمارے والوں کے پاس بہت سارے راستے موجود ہوتے ہیں، ان راستوں سے وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں، وہ پھر کھانا 10 سے 1 بجے پر پہنچ جاتا ہے۔ آپ ذمہ دار ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ اپنی اپنی برادریوں اور قوموں کی سطح پر اس چیز کو پاس کرائیں کہ بھائی اب ہم اپنے ہاں اس نظام کو رائج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ یہ بیماری سکھر میں بڑھ رہی ہے، لیٹ سے لیٹ کھانے ہوتے جا رہے ہیں۔ واقعی جس نے بھی سوال بھیجا ہے بہت اچھا سوال ہے، اور کوشش کرنی چاہیے اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، ہر قوم ہر برادری میں یہ چیز رائج ہو گئی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے اس غلطی کو ہم درست کریں اور اپنی دعوتوں میں بہتر ماحول ہم پیدا کر سکیں۔